یہاں رہو یا پاکستان رہو یا انڈیا رہو افریقہ رہو، وہ زندگی سیکھو جس سے زندگی خوبصورت ہو۔ اللہ کی قسم، یہ بڑے گھروں سے، بڑے کاروبار سے، بڑی گاڑیوں سے، بڑے پیسوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، چیزیں خوبصورت ہو جائیں گی۔ زندگی کا حسن میرے نبی کے پاس۔ اور ایک خوبصورت چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں سے آج ایک بتاتا ہوں۔ آپ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں بیٹھو گے، آپ کو پتہ نہیں نماز فرض کوئی نہیں ہے، یا شراب بیچنا حلال ہے یا حرام ہے، یہ آپ اندھے نہیں ہو، پاگل نہیں بیٹھو، سب سمجھدار بیٹھو۔ جو غلط کر رہا ہے اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، اور روزانہ تنہائی کے لمحات میں ضمیر اس کے دل کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے غلط کر رہے ہو، لیکن وہ اس کی سنتا نہیں ہے، سارے کیتی جاندے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو میں کوئی آپ کو شریعت پڑھانے نہیں آیا ہوں، حلال حرام بتانے نہیں آیا ہوں۔ جو حلال کر رہا ہے اسے پتہ یہ حلال ہے، جو حرام کر رہا ہے اسے پتہ یہ حرام ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ غفلت۔ جب توبہ کرے گا اللہ سب معاف کر دے گا، سب معاف کر دے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے نبی کی، جس کو میرے نبی نے کہا کہ یہ میری عظیم الشان سنت، عظیم الشان، کہ میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، بہت بڑی سنت، لیکن اس سے خاص طور پر میرے نبی نے کہا کہ یہ ذالک من سنتی، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا، ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جتنا مجھے یاد ہے حدیث کا ذخیرہ، اس میں یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا۔ یہ داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت ہے، سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، نکاح بھی سنت ہے۔ کسی کو عظیم نہیں فرمایا۔ یہ عظیم کا لفظ جہاں آ رہا ہے، ذالک من سنتی، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ ہر سنت کے بارے میں نہیں فرمایا، ویسے تو ہر سنت جنت میں لے جانے کا راستہ ہے، لیکن محبت کی علامت ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ہر مسلمان اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، لیول کچھ زیادہ ہے، کچھ کم ہے، کچھ درمیانہ ہے۔ دیکھو، گناہ کر کے افسوس ہو اور نیکی کر کے خوشی ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ کر کے افسوس ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ ہوا میں اڑنے کا نام ایمان نہیں، پانی پہ مسلح بچھانے کا نام ایمان نہیں، مچھلی میں پانی تیر دیں، پرندے ہوا چھوڑ دیں، اس کا نام بڑا ہی نہیں ہے۔ وہ تھے نا ہمارے گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں، تو ان کو حکم ہوا تھا عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کہ لاہور جاؤ، تو وہاں آ کے انہوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ ایک وہاں ہندو رہتا تھا، پنڈت ساحر، لاہور کے سب لوگ دودھ ان کے پاس لے جایا کرتے تھے، اور جو نہیں لے جاتا تو اس کی بھینسوں کا دودھ بند ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک بی بی دودھ لے جا رہی تھی، تو حضرت نے کہا کہ بی بی یہ دودھ کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا میں وہ پنڈت کو دینے جا رہا ہوں۔ کہا آج مجھے دے دو۔ کہا بچہ تو درویش آدمی، تجھے دے دوں گی تو وہ میرے بھینسوں کا دودھ ختم ہو جائے گا۔ کہا بی بی آج مجھے دے دو، میں فقیر بندہ ہوں، درویش بندہ ہوں، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو اس کو رحم آیا، اس نے دودھ ان کو دیا، انہوں نے راوی کے دریا میں بہا دیا۔ راوی کے کنارے لاہور ہوتا تھا، وہ سر پیٹ پہ کہ یہ کیا بنا؟ انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا، خیر۔ وہ گئی تو دودھ پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو گیا۔ اس نے اس کو بتایا، اس کو بتایا، آہستہ 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 سارا دودھ ادھر آنا شروع ہو گیا۔ وہ دریا میں ڈال دیں اور ان کے دودھ زیادہ ہو جائیں، تو پنڈت کو چڑھ گئی، بن گئی تو میری ساری کمائی گئی۔ وہ اس کے پاس، ان کے پاس پہنچ گئی، کہا اب کوئی اپنی طاقت دکھا گا، میں درویش آدمی، میرے پاس کیا طاقت؟ کہا پھر میری دیکھ۔ انہوں نے کہا جب تو دکھا۔ اب اس نے کبھی کچھ دکھایا، کبھی کچھ دکھایا، کبھی کچھ دکھایا، آخر میں وہ ہوا میں اڑ گیا۔ جب وہ ہوا میں اڑا تو انہوں نے کہا بلی تیار ہو جا، اور نہ جوتا اتار کے پیچھے پھینکا، تو ٹھا 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 جوتیاں کھا 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 کھا، کم بختہ ڈٹھا، نال کلمہ پڑھیا، نال توبہ کی۔ تو ہواؤں میں تو جادوگر بھی اڑ جاتے ہیں، ہواؤں میں اڑنا۔ پیر سائیں ہوا میں اڑ گئے، پیر سائیں نے مسلح دریا پہ بچھا دیا، دریا میں مچھلیاں بھی چل رہی ہیں، ہوا میں پرندے بھی اڑ رہے ہیں،
میرے نبی کا غلام بن کے چلنا سب سے بڑی ولایت، میرے نبی کی نوکری کر کے چلنا سب سے بڑی ولایت ہے۔ تو اگر آپ کو آپ نیکی کر کے خوش ہو رہے ہیں، گناہ کر کے افسوس کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایمان کا وہ لیول موجود ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی کہ محبت کا وہ درجہ جو جنت میں ایسے ملا دے، وہ درجہ اس کی بات ہو رہی کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، جو اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، اور مجھ سے پیار کرے گا تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ تو کہا یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ۔ اے میرے بیٹے انس، میری ایک سنت کو پکڑ لے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا، کسی کی، مسلمان نہیں کہا، کسی کی، لے احدن، جو انسان ہے جس کو آدم کی نسل میں تم دیکھتے ہو، جسے کسی ماں نے جنم دیا ہے، کسی باپ کی پشت سے نکلا ہے، وہ پتھر کے آگے جھکا ہوا ہے یا مسجد میں جھکا ہوا ہے، وہ شراب بیچ رہا ہے یا وہ شربت بیچ رہا ہے، کسی کی دل میں نفرت نہ پالنا، کسی کا بغض نہ پالنا۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، میرے بیٹے یہ کرتے رہنا، اوکھا کام بتا رہا ہوں، کرتے رہنا، یہ بہت میری عظیم الشان سنت ہے۔ اس کو عظیم الشان کہنے کی بے شمار وجوہات ہیں یقیناً، جو ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے کہ جب نفرتیں پیدا ہوتی ہیں تو زندگی دم توڑ دیتی، انسانی زندگی ختم ہو جاتی، اور جب محبتیں پروان چڑھتی ہیں تو جنگلوں میں بھی زندگی کا پورا مزہ ہوتا ہے، اور جب نفرت ہوتی ہے تو نیو کاسل میں بھی در و دیوار کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کسی سے نفرت نہ کرنا، کسی سے نفرت نہ کرنا۔ ففعل میں اشارہ ہے کہ آئے گی صحیح، جیسے کپڑے کو دھو دیا، ابھی پہنا ہے، یہ کل تک میلا ہو جائے گا، تو اب کیا کریں گے، پانی میں ڈال کے دھو کے پھر صاف کر لیں۔ تو ففعل میں اشارہ ہے کہ لوگوں کے نیگیٹو رویوں سے تیرا دل بھرے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، جیسے کپڑا دھوتے ہو دل کو دھوتے رہنا، دھوتے رہنا، دھوتے رہنا۔ اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ۔ کتنی بڑی آؤٹ پٹ، چند پونڈ کے لیے کتنا کچھ برداشت کرتے، چند پونڈ کے لیے کتنی ناگواریوں سے گزرتے ہیں، کتنی مشقتوں سے گزرتے ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی کا ساتھ مل رہا ہے، اور صرف اندر کی جنگ ہے، نہ کوئی گرمی کے روزے کا تقاضا ہے، نہ سردی کی لمبی تہجد کا تقاضا ہے، نہ لمبے لمبے ذکر تسبیحوں کا تقاضا ہے، نہ ہر سال حج عمرے کا تقاضا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک کام کرتے رہو کہ اس دل کو صاف کر دو۔ نفرت آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے، اکھ ویکھے کن سنے کیوں نہ آوے، کام کیا کرنا ہے، دھو دو۔ اب کپڑے کو جتنا بچاؤ میلا ہو کے رہے گا، لہذا کیا کرو، پانی میں ڈال کے دھو لو۔ دل میں پر غبار آئے، کیا کرو، دھوتے رہو، دھوتے رہو، سب سے محبت، سب سے محبت۔ اس کے لیے ایک حدیث اور ساتھ پیش کرتا ہوں۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو ایک انصاری صحابی مدینے والے، داڑھی میں وضو کا پانی تازہ اور ہاتھ میں جوتا پکڑاؤ، الٹے ہاتھ میں جوتا پکڑاؤ۔ اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ سیم وہی صحابی اسی حالت میں، وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا۔ اگلا دن آیا تو آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی۔ تینوں دن ایک آدمی۔ اس مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ میری یادداشت میں یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں، ان سے زیادہ عبادت کسی صحابی نے نہیں کی۔ ساری رات تہجد،
ایسے بھی نہیں آنکھ لگاتے تھے، اور سارا سال روزہ صرف 2 روزے عیدین کے بس، اور 24 گھنٹے میں 1 ختم قرآن. یہ طاقت کسی میں اور میں نے نہیں پڑھی. ہو سکتا کوئی ہو، میں اپنی ہی یادداشت کے مطابق نفی کرتا ہوں یا اس بات کرتا ہوں. 1.25 لاکھ صحابہ کی جتنی سیرت میں نے پڑھی ہے، سب کی تو نہیں پڑھی، نہ پڑھی جا سکتی ہے، جتنی پڑھی ہے اس میں یہ ہستی عبادت میں ان کو کوئی نہیں پکڑ سکا. ان کا مزاج سناؤ. شادی باپ نے شادی کی، شادی والی رات دلہن بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے ادھر ہو کے اللہ اکبر نفلانا شروع ہو کے، وہ بیوی دیکھتی رہی بھائی ہون آئے گا. جب وہ نہیں آیا تو اس بھی مسلح چاہ کے مگرو کھڑو کے چل بھائی میں بھی تیرے نال ہی ہوں. فجر ہو گئی. نماز کے بعد ابا نے پوچھا بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا یہ الحمدللہ نفل میں گزری گا، تیرا ستیہ ناس ہو. تو میں اس واسطے پڑھنا ہے تو نفل پڑھی رکھ. جا کے اللہ کے نبی کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس کو سمجھائیے کیا کرتا ہے. یہ ان کا مزاج تھا. پھر ان کو اللہ کے نبی نے پابند کیا کہ تو 3 دن سے پہلے قرآن نہیں ختم کرے گا، 3 دن میں قرآن ختم کرے گا، 1 دن روزہ رکھے گا، 1 دن چھوڑے گا. زبردستی کروایا. ان کو خیال آیا کہ کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے. یہ تو کوئی 25 گھنٹے یا 26 گھنٹے، 24 گھنٹے تو سارے ہی نہ بھر چڑھے نا. تو یہ تو کوئی 25 گھنٹہ ہے، 26 گھنٹہ ہے، 27 گھنٹہ ہے، کی کرتا ہے؟ میں جا کے ویکھنا کردہ کی ہے. پہنچ چاچا جی السلام علیکم، آؤ بیٹھو 2-4 دن گزار لو آپ کے پاس. کہاں بیٹھو گزار لو. اب جب رات ہوئی تو جلدی سے انہوں نے چادر اوپر لی اور یوں سوراخ کر کے اور ان کو دیکھنا شروع کیا کہ اب یہ کیا کرتا ہے. اب ان کا خیال تھا کہ میں ساری رات نفل پڑھتا ہوں، یہ شاید ساری رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتا ہوگا، یا ساری رات رکوع میں گزار دیتا ہوگا، یا ساری رات روتے روتے گزار دیتا ہوگا. وہ تو حیران ہو گیا جب انہیں سرانے سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، اور جو سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے. تو پریشان ہو گئے بھی اے کی بڑی. جب منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا، منافق، اور یہ جنتی آدمی اور ساری رات ستا پہ، لہٰذا وہ تو بالکل چکر کھا گئے. کہا اچھا چلو شاید کل کوئی دکھاوے گا کوئی کام، تو چلو 1 رات اور گزارا. اگلی رات بھی انہوں نے وہی کیا، سرانے پر سر رکھا، سونے کی دعا پڑھی اور ہو گئے، اور فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی. اور وہ ساری رات جاگ رہے ہیں ہون کچھ کرے گا، ہون ساری رات ہی ٹپ گئی. لے بھائی اے کی بنی. اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہے نہیں، پر یہ کردہ ہی کچھ نہیں، جنت کی تھلا بگئی، یہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. ان کا 1 رات اور گزاروں گا. 1 رات اور گزاری. انہوں نے پھر وہی کام کیا، سوئے اور جا کے فجر پہ اٹھے. تو پھر وہ نہیں رہ سکے. کہنے کے چاچا گلے 3 واری تیری مسلسل بشارت سنی، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے. میرا کوئی کام نہیں تھا، میں صرف آپ کو دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. چاچا آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہو، تم جنت کتوں لب گئی؟ یہ انہوں نے کہا نہیں، لیکن زبان حال تم جنت لب کتوں گئی. کہنے کہ بیٹا جو تم نے دیکھا ہے نا یہی ہے میرے پاس، اور میرے پاس کچھ نہیں. اب اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہے نہیں، اور ان کا کوئی عمل نظر نہیں آیا. فرائض تو وہ ایسے لازمی چیز تھی کہ جس کا فرائض کا کرنا کوئی بڑائی نہیں تھی، فرائض سے اوپر کرنے کو وہ دیکھنا چاہتے تھے. لہٰذا اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی حق اور سچ فرما رہے ہیں، پر کس وجہ سے فرمایا. ساری رات تو یہ سوتے رہتے. تو جب دروازے تک گئے نا تو کہنے کے بتیجے واپس آ، تو انہوں نے اندر دی گل دسا. دل پہ ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے اس میں دنیا کے کسی انسان سے کوئی نفرت کوئی نہیں. اور اللہ جب کسی کو کوئی عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. مجھے کبھی کسی سے حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. اور اس دل میں کسی کی نفرت کوئی نہیں. اس پر عبداللہ بن عمر کا باڈی ریسپانس کیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہذا ہوا، یوں ہذا ہوا، یہی ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا پر کام بھی بڑا ڈاڈا ہے، بڑا اوکھا کام. تو اوکھے کام پر ہی تو ملتا ہے نا صلہ. جو لوگ
زیادہ محنت کرتے ہیں، کھپتے ہیں، تپتے ہیں، تو اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے تو وہ کھپنے آپ کو کھپاتے تپاتے ہیں. تو بھائیو، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی کی ہر ادا بڑی حسین ہے. میں نے صرف آج ایک آپ کو بتائی ہے کہ اس دل کو صاف کرنا سیکھو. لڑائی جھگڑے سے بچو، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ ماں باپ سے، نہ بھائیوں سے، نہ پارٹنر سے. سہنا سیکھو. اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی برداشت کرو، اپنی بیوی کی برداشت کرو، اپنے بھائیوں کی برداشت کرو. اللہ کی قسم، جیسے اگلنے میں مزہ ہے نا، ایسے ہی پی جانے میں مزہ ہے. اگلنا تو الٹی ہے، الٹی کدی کسی نے مزہ ہے. الٹا ناکنوں میں پانی چڑھ جاتے، سیرنوں میں چڑھ جاتے، برے حال بانکے دیاڑے. کبھی الٹی کرتے آدمی کو مزہ میں دیکھا ہے؟ پینے والے کو ہی مزہ ہے نا، پینے کا ہی مزہ ہے نا. آپ ٹھنڈا ڈرنک پیتے ہو، چائے پیتے ہو، اس کا مزہ ہے. آپ ناگواریوں کو پینا شروع کرو، جنت کا مزہ یہاں آئے گا. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا.